لعبيدك للدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اسلام میرا وہ دین جو امن سلامتی کا دین فطرت، نیچرل ریلیجن. اس دین نے ہمیں یہ بتایا کہ اے انسان، تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک بہت فائدہ مند چیز ہے. اس نفع کو، اس فائدے کو ختم نہ ہونے دینا. اسلام نے انسانی معاشرے کو پرسکون، امن والا رکھنے کے لیے اسے وہ خوبیاں عطا کی کہ اگر وہ انہیں اپناتا ہے کامیاب ہوتا ہے. قرآن کریم میں اور ارشادات نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اتنی بہترین ہماری تعلیم اور معلومات ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسی ہستی بھی تو ہو جسے میں یہ کہوں کہ دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو، تمہیں نہ کچھ پوچھنا پڑے، نہ کسی اور سے کچھ کہنا پڑے. انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اور انسان مکمل میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صاحب الاولاق سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کائنات میں اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ جاننے والے، وہ اللہ کی عطا سے رحمت للعالمین ہیں. اللہ تعالی کی عطا سے سب کچھ جاننے والے. ان کی ظاہری زندگی، لباس بشری میں زندگی، ان کی نورانی زندگی، ان کی شان، اس کو ایک نظر دیکھیے. آج ساری دنیا ماننے پر مجبور ہے کہ ان جیسا کوئی انسان نہیں ہوا. وہ جس معاشرے میں تشریف لائے ان کے ارد گرد بتوں کی پوجا بھی ہو رہی تھی. باپ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا. خاندانوں میں، برادری میں قتل و غارت کا سلسلہ نسل در نسل چل رہا تھا. لوٹ مار کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا تھا. کون سی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہیں تھی؟ اس معاشرے میں تشریف لا کر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا انسان کہتے کس کو ہیں. اپنی مبارک پیاری نورانی سیرت ان کے سامنے، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی. وہ لوگ جو جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے تھے، وہ لوگ جو قتل و غارت میں بہت آگے تھے، وہ لوگ جو جاہلیت کے تعصبات میں بڑے مانے ہوئے تھے کہ تم فلاں ہو میں فلاں ہوں، ان لوگوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، دن بھی دیکھا، رات بھی دیکھا، اور کہا ان جیسا کوئی نہیں. وہ صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے نبی کے غلام بنے تو آنے والوں کے امام بنے. کتنا عمدہ ان کا
کردار ہو گیا، کیسی شان ہو گئی. خود ان کو غیروں کے سامنے اقرار کرنا پڑا کہ ہم اندھیروں میں تھے، ہمیں روشنی ملی ہے تو ان کی بدولت ملی ہے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے، ہمیں پاک کیا ہے. ان کے اخلاق دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کی شان دیکھیے. وہ انسان کامل ہیں. ان کی نبوی شان، نبی ہونے کی شان، ان کی نوری شان، ان کی شان حقی، اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. میں صرف ان کی انسانی لباس بشری کی خوبیوں کی بات کر رہا ہوں. ہم اگر انہی کو اپنا لیں 1% بھی 2% بھی، دیکھیے ہم کیا ہو جائیں گے. جنہوں نے اپنایا وہ صدیق اکبر ہوئے، وہ فاروق اعظم ہوئے، وہ عثمان غنی ہوئے، وہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہم ہوئے. سوچئے، علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ علامہ ترجمانی کر رہے ہیں، ان کا اپنا بیان نہیں ہے، ترجمانی ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کی صورت میں کیا نہیں ملے گا. وہ اسی معاشرے میں کس نے ان کے بارے میں کتنی اچھی بات نہیں کہی ہے. وہی لوگ، ان کو دشمنی کیا تھی کہ صرف یہ کہ ان کے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، ورنہ سب کے سب مانتے ہیں اس نبی جیسا کوئی نہیں ہے. اور آج 21ویں صدی عیسوی میں اور 1400 کتنے برس گزرنے کے بعد دنیا میں انٹرنیٹ پہ بھی سروے ہوتا ہے تو ساری دنیا کے لوگ کہنے پر مجبور کہ مسلمانوں کے نبی جیسا، ان جیسا بہتر انسان کوئی نہیں. یہ آپ کی انسانی خوبیاں رشتوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے، شوہر کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے، سپہ سالار کے حوالے سے، معلم کے حوالے سے، رہنما کے حوالے سے، تاجر کے حوالے سے. آپ جس روپ میں دیکھیں انہیں، جس زاویے سے دیکھیں، آپ یہی کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالی کے سب سے پیارے اور سب سے اعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شبہ نہیں. اب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان کی پیروی کرو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. مجھے کسی اور سے فلسفہ اخلاق کیوں پوچھنا؟ مجھے کسی اور سے کوڈ آف لائف کیوں مانگنا ہے؟ مجھے کسی اور طرف انسانیت کو سمجھنے کے لیے جستجو کرنا کیوں؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، نبی تو معصوم ہے اور وہ معصوموں کے سردار، ان کے ارشادات بھی ہیں میرے سامنے، ان کی سیرت طیبہ بھی ہے. انسان کامل ہیں وہ ہر لحاظ سے، جس زاویے جس رخ سے دیکھیں. اور یہ دنیا مانتی ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے کہا ہو سکتا بھی نہیں، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد یہ چیز سوچی بھی نہیں جا سکتی. جو ان سے وابستہ ہوئے ان کو کیا کچھ ملا، اصلاح ہوئی تو کیسی ہوئی، اور جن کو شان ملی تو کیسی ملی. اور آج بھی جو انہیں اپناتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، جو ان کی پیروی کرتا ہے، انہیں فالو کرتا ہے، دوسروں کے لیے وہ معزز ہو جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے. یہ ایک کوشش تھی انسان کی تخلیق، اس کا مقصد سمجھانے کے لیے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، وہ ہمارے ایمان کی جان ہے، ان کی نسبت ہی ہمارا سرمایہ ہے. یہ وطن، یہ ہمارا وجود، یہ ساری نعمتیں، خود اللہ کی پہچان ہمیں انہی کی بدولت ملی ہے، سب انہی کی برکات ہے.
پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک کوشش کی، کیا کہ انسان کو بتایا جائے کہ وہ پھر اپنے اس مرتبہ انسانیت کو پائے، وہ جو وقار کہیں کھو دیا ہے اسے پھر حاصل کر لے۔ قرآن کریم کی تعلیمات میں ارشادات نبوی کثرت سے پیش نہیں کر سکا، بہت کچھ رہ گیا، اور میں نے پہلے دن کہا تھا کوئی بات میں صحیح طرح نہیں کر سکا وہ میری کمزوری ہے، دین کی کمزوری نہیں ہے۔ میں پوری طرح ادا نہیں کر سکا وہ میری کمزوری ہے، دین کی کمزوری نہیں ہے۔ آئیے کوشش کریں اس دین سے ہم اپنا قرب بڑھا لیں، اس کے اور قریب ہو جائیں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے۔ میں کہوں دنیا کے مزے تو تبھی ملیں گے جب دین کو سمجھیں گے، کیونکہ وہ لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، وہ مزے نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، حالانکہ اصل مزے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، وہ بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے تھے، بادشاہ آج بھی ان کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ لاہور چلے جائیے، ایک طرف میرے داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ہے، راوی کے اس پار مغل بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ ایک سروں پہ حکومت کرتے ہیں، ایک دلوں پر حکومت کرتے ہیں، یہ فرق دیکھیے گا۔ کیوں؟ کہ انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، اسلام نے انسانیت دی ہے۔ آج حقوق انسانی کے نعرے لگانے والے خالی ہیں، انہوں نے امن نہیں دیا، انہوں نے انسانوں سے ان کا امن اور خوشی چھین لی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی کوشش تھی، مجھ سے پوری گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سب سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ یہ ایک پوری ٹیم تھی جس نے مل کر یہ پروگرام پیش کیا، ان سب کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان بنائے اور ہمیں اس وطن کو، اس معاشرے کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى